السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مکمل مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور عید الفطر بھی سادگی کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ منائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو، تلاوت کو، روزوں کو اور دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ جس کی برکت سے، روزوں کی برکت سے ہمارے جسم میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح ہماری روحانی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد اگر ہم نے حسب سابق جیسے رمضان سے پہلے ہماری عادتیں تھی، اگر اس طرف ہم لوٹ کر جاتے ہیں، عود کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری طبیعت اور جو جسم کی بیماریاں ختم ہوئی تھیں، دوبارہ وہ بیماریاں ہم میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح جو روح کو تازگی اور طاقت ملی تھی وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد خاص طور سے ہماری صحت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی بیماریاں روزوں کی برکت سے جو ختم ہوتی ہیں، جیسے کسی کو اگر دل کا کوئی مرض ہو، ہارٹ کی کوئی بیماری ہو، تو اس کے رمضان کے روزوں کی برکت سے بہت ساری یہ دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جو وال بلاکیج ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے، یعنی جو زہریلے مواد جسم میں ہوتے ہیں ان کو جسم سے خارج کرنے کے لیے ہزاروں روپے کی ادویات خرید کر لوگ اپنے جسم سے زہریلی مواد کو نکالتے ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان کہ رمضان میں یہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اور دن بھر مسلسل 30 دنوں تک اس طرح سے کرنے کی برکت سے ہمارے جسم کے کئی زہریلی مواد، ٹاکسینز وہ باہر نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 30 دن کا عرصہ جو زہریلے مواد ہمارے جسم سے رخصت ہو گئے، اسی طرح سے جن کا شوگر ہائی ہوتا ہے اور بلڈ شوگر خاص طور سے جن کو ہوتا ہے، رمضان کے روزوں کی برکت سے وہ نارمل آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کے لیے بھی رمضان کے روزے مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح نظام ہاضمہ جو انسان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی رمضان کے روزوں کی برکت سے بہت زیادہ تندرست اور توانا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو قوت مدافعت ہے، امیون سسٹم ہے باڈی کا، وہ بھی رمضان میں روزوں کی برکت سے ہمارے جسم کے جو خلیے ہیں وہ خلیے متحرک ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان میں طاقت جو آتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم کا مدافعاتی نظام، قوت مدافعت بہت حد تک بڑھ جاتا ہے، کئی بیماریوں کو وہ آنے سے روک دیتا ہے۔ اگر کوئی بیماری اندر ہو تو اسے اپنے آپ ختم کرنے کی ہمارا یہ مدافعاتی نظام کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے ہمارے جسم کو کئی فوائد رمضان سے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد ہمارے کھانے پینے کا نظام بہت ہی بہترین ہونا چاہیے۔ جب تک بھوک نہ لگے ہم کھانا نہ کھائیں، باہر کی غذائیں، راستے کی، ہوٹلوں کی غذاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور گھر میں بھی ایسی چیزوں کا استعمال ہو جس سے ہماری صحت بحال رہتی ہو۔ مثلاً پھل پھلاریاں ہیں، ان کا استعمال ہم اگر دن کے ایک کھانے کو پھل اور پھل پھلاریاں فروٹس کے طور پر کریں تو ہمارے لیے بہت ہی جسم کے صحت کے بحال رکھنے کے لیے بہت مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ترکاری کا استعمال ہم زیادہ سے زیادہ ہماری غذاؤں میں کریں، اور گوشت کا استعمال بھی ہونا چاہیے ضرور، لیکن اس کی مقدار کم ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور پر مسلمان گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کئی مسلمان بیماری میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے، چونکہ ہماری پرانی بیماریاں بھی ایک حد تک روزوں کی برکت سے ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور اگر بیماریاں ہیں بھی تو اب انہیں پرہیز کرتے ہوئے ان کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ہم دوائی کے ساتھ ساتھ جو پرہیز ہم رمضان میں کرتے تھے، اسی طرح سے پرہیز کے ساتھ اگر کر لیں
بیکار کی چیزیں استعمال کیے بغیر تو ہماری تمام بیماریاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے روح کو طاقت ملی تھی کہ ہم روزوں کی برکت سے نہ جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہی کسی کی غیبت کرتے تھے، نہ چغلی کرتے تھے، ہماری دشمنیاں آپس کی ختم ہو گئی تھی، بغض و عناد ختم ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے حسد اور اس جیسے جو دل کے امراض ہیں وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو ہم اس کو کوشش کریں کہ ہم پوری طرح سے سچائی کو اپنانے کی کوشش کریں گے، جھوٹ سے حتی الامکان بچیں گے۔ اسی طرح اور بھی جو بیماریاں ہیں، روحانی غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض و عناد ہے، یہ تمام تر بیماریوں کو ہم اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ہم رمضان میں عبادتوں کی طرف خاص توجہ دیتے تھے، نوافل کا بھی اہتمام ہوتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو رمضان کے بعد بھی اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جو روح کو تازگی ملی تھی، قوت ملی تھی، اس قوت میں اضافہ ہو، نہ کہ اس قوت میں کمی آ جائے۔ اسی طریقے سے رمضان چونکہ صبر کا مہینہ تھا، ہمارے اندر صبر کا ایک مادہ تھا، اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور غمخواری کا بھی رمضان کا مہینہ تھا، تو ہم رمضان میں اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو اس طرح ہم اب بھی دوسروں کی خیر خواہی کریں، غمخواری کریں، ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں۔ یہی انسان کو بنانے کا مقصد بھی تھا کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پورے انہماک کے ساتھ عبادت میں انسان لگا رہے۔ تو اس لیے یہ جو روحانی قوت ہماری رمضان کے مقدس مہینے میں بڑھی تھی، اس کو بھی بحال رکھنے کی پوری کوشش ہمیں رمضان کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ تو جسمانی صحت اور روحانی طاقت، ان دونوں چیزوں کا بھی ہم رمضان کے بعد خیال رکھ سکتے ہیں اگر ہم نے تھوڑی سی پابندی اپنے اوپر لاگو کی، ورنہ جسمانی صحت بھی خراب ہو جائے گی اور روحانی طاقت جو ہماری بڑھی تھی، اس میں اضافہ ہوا تھا، وہ بھی تنزلی کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔